وہ نشانیاں جو ہجرت حبشہ کے سلسلے میں ظاہر ہوئیں۔ بیہقی نے حضرت موسیٰ بن عقبہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ جب حضرت جعفر بن ابی طالب مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ اپنے دین کی خاطر پناہ لینے حبشہ کی طرف گئے اور قریش نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ اور عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو بھیجا اور وفد کے ساتھ نجاشی کے لیے تحفے میں ایک عربی گھوڑا اور دیبا کا بنا ہوا شاہی طرز کا جبہ اور دوسرے مقربین شاہ کے لیے بھی تحائف بھیجے، تو نجاشی نے تحائف قبول کیا اور عمر کو شرف بازیابی بخشا۔ عمر نے کہا، اے محترم بادشاہ، ہمارے علاقے سے کچھ لوگ جو نہ آپ کے دین پر ہیں اور نہ ہمارے دین پر آپ کی سرزمین پر آ گئے ہیں، ہماری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے فرما دیا جائے۔ یہ لوگ اس شخص کے فرما بردار ہیں جس نے ہمارے ہی درمیان سے اٹھ کر دعوی نبوت کیا ہے۔ یہ نبی جن بنیادی عقائد کو پھیلا رہا ہے ان میں سے چند یہ ہیں کہ وہ حضرت مسیح کو ابن اللہ نہیں مانتے، وہ کسی بادشاہ کا احترام اور عظمت نہیں کرتے، نہ حکم مانتے ہیں نہ سجدہ کرتے ہیں۔ نجاشی نے مہاجر عرب مسلمانوں کو بلوایا۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمان دربار شاہی میں پہنچے تو وہاں کے روایتی آداب کو نظر انداز کر کے مسلمانوں کی طرح السلام علیکم کہہ کر بیٹھ گئے۔ اس طرز عمل پر توجہ دلاتے ہوئے عمر اور عمارہ نے یک زبان ہو کر کہا، اے محترم اور صاحب عظمت بادشاہ، یہ وہی صورتحال ہے جس کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں۔ نجاشی نے مسلمان وفد سے کہا، اے عرب مہمانوں، کیا تم لوگ بتاؤ گے کہ ہماری تعظیم کس وجہ سے نہیں کی گئی، اور مجھے بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارے خیالات کیا ہیں، اور تم لوگوں کا دین اور عقیدہ کیا ہے؟ کیا تم نصرانیت سے متعلق ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نصارہ یا عیسائیوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ نجاشی نے دریافت کیا کیا تم یہودیت سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم تو یہودی نہیں ہیں، مسلمانوں نے جواب دیا۔ نجاشی نے پھر سوال کیا، تم عرب قوم کی طرح اصنام پرست ہو؟ ہم اصنام پرستی کی مخالفت کرتے ہیں، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ نجاشی نے پوچھا، تو پھر تمہارا دین و مذہب کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ نجاشی نے سوال کیا، اسلام کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا اقرار اور دل سے اعتراف، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و بعثت کو قبول کر کے ان کی فرما برداری میں خود کو دے دینا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نجاشی نے پھر پوچھا، یہ اسلام تمہیں کیسے ملا؟ اس کو ایک نجیب اور شریف خاندان کا ایک عرب لے کر آیا، وہ مثل انبیاء سابقین کے مبعوث ہوئے، ان پر احکام و الہام و وحی اللہ تعالیٰ کا امین فرشتہ لے کر آتا ہے۔ وہ ہم کو والدین کے ساتھ حسن سلوک، راست گوئی، وفائے عہد اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں، اور بتوں کی پرستش سے ہمیں منع کرتے ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ ان کی یہ تعلیم ہم نے اس وجہ سے پسند کی کہ ہمارے قلب نے اس کی تصدیق کی۔ قرآن کو ہم نے اس کے اعجاز اور امتیاز کی وجہ سے کلام الہی جانا اور اس پر عمل کیا تو ہماری قوم دشمن ہو گئی، اور نبی صادق کو انہوں نے ایذا پہنچائی، ان کے دشمن ہو گئے اور قتل کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ ہم وطن میں رہ کر مدافعت نہ کر سکتے تھے، اس لیے جانیں بچا کر دین کی خاطر آپ کے پاس پناہ لینے آئے ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی یہ مختصر تقریر سننے کے بعد نجاشی نے کہا، اگر واقعی یہ حالات ہیں تو ان کا ظہور اس مرکز نور سے ہوا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔
حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، رہا تعظیم کرنے کا سوال تو اس کے بارے میں رسول اللہ نے ہمیں تعلیم کیا ہے کہ اہل جنت کی تحیت یعنی تعظیم السلام ہے۔ نیز سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جناب نے ہمارے خیالات دریافت فرمائے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا گیا، اور اس کی روح ہیں، وہ پاک ستھری بتول کے فرزند ہیں۔ اس قدر سننے کے بعد نجاشی نے اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا، اس میں ایک تنکا تھا، اور کہا کہ تمہارے بیان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اس تنکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد حکم دیا کہ مشرکین عرب کے نمائندہ وفد کو ان کے تحفے واپس کر دو، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہا کہ آپ حضرات یہاں اطمینان سے رہیں، اور اراکین مملکت کو ان کے آرام و آسائش کی ہدایت کی اور دربار سے رخصت ہونے کی اجازت دی۔ مسلمانوں کا مقاطعہ اور بنو ہاشم کا شعب ابو طالب میں پناہ لینا۔ بیہقی اور ابو نعیم نے بطریق موسیٰ بن عقبہ زہری سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کی ایذا رسانی میں پوری شدت برت رہے تھے، اور یہ شدت اس وقت اور بھی زیادہ ہو گئی جب قریش کا وفد حبشہ سے ناکام لوٹا، اور نجاشی نے مسلمانوں کو حبشہ میں امن و امان اور پورے احترام کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ زہری کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جلسہ عام میں طے کیا کہ بنو ہاشم جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد نہ کر دیں اس وقت تک ان سے کوئی تعلق نہ رکھے، نہ کوئی ان سے رشتہ کرے اور نہ میل جول رکھے، نہ خرید و فروخت جائز رکھے۔ اس قرارداد کو عہد نامے کی شکل دے دی گئی، اور کتابت کر کے کبار قریش کے دستخط ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی دہلیز پر آویزاں کر دیا گیا۔ ابو لہب کے سوا جو اس مرحلے میں بنو ہاشم سے کٹ کر مخالفین سے مل گیا تھا، باقی تمام بنو ہاشم اور مسلمان ناچار و مجبور ہو کر پہاڑ کے ہی ایک درہ میں جس کا نام شعب ابو طالب ہے چلے گئے، اور 2 برس 4 ماہ اس قدر اذیتوں کو جھیلا اور جان سوز تکلیفوں کو برداشت کیا جن کو سن کر پتا پانی ہوتا ہے۔ کھانے کو جب کچھ نہیں ملتا تو درختوں کی پتیاں، چھال اور جانوروں کا خشک چمڑا ابال کر کھا لیتے۔ ان لوگوں میں عورتیں، مرد، بچے اور بوڑھے بیمار سبھی شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر شدید صبر آزما اور حوصلہ شکن حالات میں بھی شب و روز دعوت و تبلیغ اسلام میں مصروف رہتے۔ آخر ہشام بن عمر اور ظہیر بن ابو امیہ وغیرہ سرداران قریش کو بنو ہاشم کی حالت پر ترس آیا۔ وہ خانہ کعبہ پہنچے اور ابو جہل کی مخالفت کے باوجود اس عہد نامے کو چاک کر ڈالا۔ بنو ہاشم 3 سال تک شعب ابو طالب میں رہنے کے بعد پھر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ ابن سعد نے اپنی روایتوں میں تفصیل دیتے ہوئے یہ بھی لکھا ہے کہ عہد نامہ کی عبارت کرم خوردہ ہو گئی تھی، اور عہد نامے کے محرر منصور بن اکرمہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ ابو نعیم نے عثمان بن ابی سلیمان بن جبیر بن مطعم سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ اس مقاطعہ کا لکھنے والا منصور بن اکرمہ عبوری تھا۔ اس کا ہاتھ جب شل ہو گیا تو قریش اس کے ہاتھ کو دیکھ کر آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم نے یقیناً بنی ہاشم کے ساتھ ظلم کیا ہے، دیکھو منصور بن اکرمہ کو کیا دکھ پہنچا ہے۔ ابن عساکر نے زبیر بن بکار سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ابو طالب نے ترک موالات کے سلسلے میں جو اشعار کہے ان میں سے ایک یہ ہے: الم یاتکم ان الصحیفۃ فرقت وان کل ما لم یردہ اللہ یفسد۔ واقعہ معراج اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملائے اعلیٰ میں پہنچنا۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ مسلم نے بطریق ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، براق لایا گیا جو سفید گدھے سے اونچا اور خچر سے تھوڑا چھوٹا ایک چوپایا تھا، میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ میں مسجد اقصی سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک شربت کا اور دوسرا دودھ کا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس کے بعد ہم آسمان دنیا کی طرف پہنچے۔ جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا ساتھ میں کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کیا ان کی طرف کوئی بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں ان کی طرف بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھل گیا۔ وہاں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی آسمان اول کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب ہوئے۔ پھر دروازہ کھل گیا، وہاں میں نے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم تیسرے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا، وہاں میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم چوتھے آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا، میں نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 5ویں آسمان پر پہنچے اور یہاں پر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا، میں نے وہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور مجھ کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 6 آسمان پر پہنچے اور یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا، میں نے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے مرحبا کہا اور پھر مجھ کو دعائے خیر دی۔ اس کے بعد ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، یہاں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال و جواب کے بعد دروازہ کھل گیا، وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے اپنی پشت لگائے بیٹھا دیکھا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا لے گئے اور مجھ پر اور میری امت کا 1 رات اور 1 دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر میں 6 آسمان پر اترا اور دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا، انہوں نے نمازوں کی فرضیت کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کہ 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب کے حضور واپس جائیے اور نماز میں کمی کے لیے عرض کیجیے، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی۔ تو میں حضور خداوندی میں واپس گیا اور تخفیف نماز کے لیے عرض کی اور بارگاہ کریمی سے 5 نمازیں کم ہو گئیں۔ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جا کر بتایا، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو برداشت کم ہے، رب کے حضور جائیے اور مزید کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح اپنے رب کے حضور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے فرمایا، اے محمد، ہر دن کے لیے 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 نمازوں کے قائم مقام ہے۔ پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا، ان کو بتایا تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس جائیے اور کمی کے لیے درخواست کیجیے۔ میں نے کہا اب تو کمی کے لیے درخواست کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے۔
ابن ابی حاتم نے ایک دوسری سند کے ساتھ روایت معراج کو بیان کیا ہے، جس میں تقریباً متذکرہ بالا روایت کے مطابق بیان کرنے کے بعد آخر میں اس قدر مزید ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیچے تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمانوں پر میری ملاقات جس سے ہوئی اس نے تبسم اور شگفتگی کے ساتھ مرحبا اور خوش آمدید کہا، بجز ایک فرشتے کے کہ تبسم اور شگفتگی کے آثار اس کے چہرے پر نہ تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ داروغۂ جہنم ہے، وہ کبھی شگفتہ نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صبح کو معراج کے واقعات کا ذکر کیا۔ ان واقعات کو سن کر مشرکین مکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور از راہ استہزاء کہنے لگے، ابو بکر تمہیں اپنے آقا اور سردار کے بارے میں کچھ خبر ہے؟ وہ کہنے لگے ہیں کہ آج رات کے ایک حصے میں وہ 1 ماہ کی مسافت تک گئے اور پھر اپنے مقام پر لوٹ آئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو پھر اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بعید نہیں۔ پھر مشرکوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نشانی کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں قریش کے ایک قافلے پر گزرا جو فلاں مقام پر تھا، ان کے اونٹ ہم سے بت کے اور چکر لگانے لگے، ان میں ایک اونٹ ایسا بھی تھا جس پر 2 چادریں تھیں، ایک چادر سیاہ اور ایک چادر سفید، وہ گر گیا اور اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے اہل قافلہ سے وہی باتیں اور دریافت کیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی تھیں، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تصدیق ہو گئی، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا قلب صدیق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق رکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا، جن لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیں کی ہیں کیا ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ہاں۔ پوچھا کہ ان کی صفت بیان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا جیسے ازد عمان کے یمنی باشندوں کا رنگ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میانہ قد، لمبے بالوں والے اور رنگ سرخی مائل تھا، گویا کہ ان کی داڑھی سے موتی جھڑتے تھے۔ امام احمد ابو داؤد نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج کے مشاہدات میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے منہ اور سینے کو چھیل رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا تجسس اور ان کے درپے ہو کر بے آبروئی کرتے تھے۔ ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے مشاہدات میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا اور کٹے ہوئے ہونٹوں کی جگہ دوسرے ہونٹ پیدا ہو جاتے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خطیب ہیں جو دوسروں کو تو تبلیغ کرتے ہیں مگر خود عمل نہیں کرتے، جن کی پرائیویٹ اور نجی زندگی اور اس کے معاملات ان کی پبلک زندگی اور عوامی رویے سے متضاد ہوتی ہے، جو بد اخلاقیوں کو چھپاتے اور تقوی اور خوش اخلاقی کا مصنوعی رنگ چڑھا کر دکھاتے ہیں۔ ترمذی نے اور حاکم نے اسے روایت کر کے صحیح کہا، اور ابو نعیم اور ابن مردویہ اور بزار نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ رات آئی کہ جس میں مجھے معراج ہوئی تو جبرائیل امین بیت المقدس کے
صخرہ کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی رسی صخرہ میں داخل کی جس سے اس میں سوراخ ہو گیا، اور اس سوراخ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے براق کو باندھ دیا۔ ابن ماجہ اور حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں، اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میں نے معراج کے مشاہدات میں دروازہ جنت پر لکھا دیکھا کہ صدقہ کی جزا اصل سے 10 گنا ہے، اور قرض دینے والے کو رقم قرضہ سے 18 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ قرض صدقہ سے افضل ہے؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے کہ سائل سوال کرتا ہے اور اس کے پاس مال موجود ہوتا ہے، اور قرض کا طالب اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اسے سخت ضرورت لاحق ہوتی ہے۔ حدیث اسرا بیان کردہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ابن مردویہ نے بطریق عبید بن عامر حضرت عمیر عبید بن عمیر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات مجھے معراج ہوئی تو میں نے جنت کو درہ بیضا سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، لوگ مجھ سے جنت کے بارے میں پوچھیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والوں کو بتا دیں کہ جنت کی سطح ہموار اور وسیع ہے اور اس کی مٹی مشک ہے۔ ابن مردویہ نے بطریقہ قتادہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں پاکیزہ ترین خوشبو پا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ انہوں نے فرمایا، یہ ایک کنگھی کرنے والے کی اور نیز اس کے شوہر اور بیٹی کی خوشبو ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ عورت ایک روز فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے بیٹھی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ اس نے اس کو اٹھاتے ہوئے کہہ دیا کہ فرعون ہلاک ہو جائے۔ بیٹی نے اس کی شکایت اپنے باپ فرعون سے کر دی، جس پر اس نے مشاطہ کو قتل کرا دیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث بیت المقدس کے سلسلے میں شیخین نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی اور مشرکین کو معلوم ہوا تو وہ اعتراض کرنے اور مضحکہ اڑانے کے خیال سے آئے اور مجھ سے بیت المقدس کی نشانیاں دریافت کرنے لگے۔ میں اس وقت حجر اسود کے پاس کھڑا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بیت المقدس کو میرے روبرو کر دیا، اور میں اس کو دیکھ کر مشرکین مکہ کے سوالات کے جوابات جزیات اور تفصیلات کے ساتھ دیتا رہا۔ ابن مردویہ اور طبرانی نے اوسط میں بسند صحیح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں جب میں ملائے اعلیٰ پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خشیت الہی سے ایسی حالت ہو گئی کہ ان میں کوئی حس و حرکت ہی نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کی حدیث دربارہ اسرا و سیر جنت و دوزخ۔ امام احمد، ابن ابی شیبہ، ترمذی، حاکم، نسائی، ابن جریر، ابن مردویہ اور بیہقی نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہی سوار رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمانوں کے دروازے کھلے، پھر آپ نے جنت و دوزخ اور عالم بالا کے مذکورہ قرآن تمام حقائق کو دیکھا، پھر واپس تشریف لائے۔ ابن مردویہ کے الفاظ یہ ہیں، آپ کو آسمانوں کی مابعدت طبیعی تمام اشیاء اور مقامات اور زمین کی تمام طبیعی مادی اشیاء اور مقامات کی سیر کرائی گئی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث و 12 انجام سود خواری۔
ابن مردویہ نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج سماوی مشاہدات کے سلسلے میں ایک شخص کو آتش سیال کی نہر میں غوطے لگاتے اور پتھر نگلتے دیکھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے جو اس دردناک عذاب میں مبتلا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سودی کاروبار کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی عرش پر تحریر تھا۔ ابن عساکر نے حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب اسرا میں نے سماوات اعلیٰ میں تسبیح کی آواز سنی تو میرا دل دھڑکنے لگا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت مجھ سے کہا، اے اللہ کے رسول، خوف نہ کھائیے، بلا شبہ آپ کا نام عرش پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے براق کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کیا شے تھی اور کس نوع کی سواری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ مثل چوپائے کے تھا، طویل القامت اور سفید رنگ، اور اس کے قدموں کے درمیان حد نظر تک فاصلہ تھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کی روایت صخرہ کے شق ہونے میں، ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے، اور ابو نعیم اور ابن مردویہ اور بزار نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جب مجھے معراج ہوئی، جبرائیل علیہ السلام اس صخرہ کے پاس آئے جو بیت المقدس میں ہے، اور اپنی انگلی اس صخرہ پر رکھی اور اس کو شق کر دیا اور پھر اس سے براق کو باندھ دیا۔ حضرت صہیب بن سنان کی حدیث قدح شیر کے اختیار کرنے کے سلسلے میں، طبرانی و ابن مردویہ نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ جس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تو آپ کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کے پیالے پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ راست اختیار فرمائی اور طریقہ فطرت کو پسند فرمایا۔ دودھ ہر جاندار کی اعلیٰ اور بہترین غذا ہے، اس میں پانی اور غذا دونوں کا امتزاج ہے، یہ گرسنگی اور تشنگی دونوں کا مداوع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب قبول کر لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بھٹک جانے کا احتمال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہوتے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس صحرا کی طرف اشارہ کیا جس میں جہنم تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف نظر کی تو وہ بھڑکتی ہوئی آگ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث، دوبارہ اذان بلال رضی اللہ عنہ، دربارہ اذان بلال رضی اللہ عنہ۔ امام احمد و ابو نعیم اور ابن مردویہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوئے تو ایک گوشے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیمی سی آواز سنی۔ دریافت کیا، اے محترم جبرائیل علیہ السلام، یہ کیسی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ بلال رضی اللہ عنہ نے فلاح پائی، میں نے ان کی مقام اعلیٰ میں اذان سنی ہے۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، یعنی مرحبا یا نبی الامی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ، طویل القامت اور کانوں تک یا اس سے کچھ اونچے لٹکے ہوئے بالوں والے شخص تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔
پھر اور آگے بڑھے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک جلیل القدر صاحب عظمت و سطوت شخص نے ملاقات کی اور مرحبا کہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے سلام و کلام فرمایا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، یہ کون صاحب ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، پھر میں نے جہنم کا معائنہ کیا اور وہاں لوگوں کو مردار کھاتے دیکھا۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ پھر میں نے ایک سرخ رنگ کا آدمی دیکھا جس کی آنکھیں وحشت ناک گہری نیلی تھیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچے کاٹنے والا آدمی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے اور نماز کا ارادہ فرمایا تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا اجتماع ہوا اور سب حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ اور جب واپسی کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے اور بائیں جانب سے 2 پیالے پیش ہوئے، ایک دودھ کا دوسرا شہد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور اسے پی لیا تو پیالہ لے کر آنے والے شخص نے کہا کہ اے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرہ کو پا لیا۔ امام احمد، ابو یعلا، ابو نعیم اور ابن مردویہ نے بطریق اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے فرمایا، جس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا اور پھر بفضل و رحمت باری اسی وقت رات میں واپس آئے اور لوگوں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سفر اور بیت المقدس کی نشانیاں اور زیر سفر قافلوں کے حالات بیان کیے، جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ جو کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں ہم اس پر کسی طرح یقین نہیں کر سکتے۔ وہ لوگ اسی بنا پر مرتد و کافر ہو گئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اکرمہ کے طریق سے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں بیت المقدس کی سیر کروائی گئی اور آپ اسی رات میں واپس آ گئے اور لوگوں سے آپ نے اس بارے میں فرمایا اور بیت المقدس کی نشانیاں اور وہاں کے قافلے کے بارے میں بیان فرمایا تو انہوں نے تصدیق نہیں کی اور وہ مرتد اور کافر ہو گئے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد ایسے تمام لوگوں کی جو اپنے زعم میں مسلمانوں کا قلع قمع کرنے آئے تھے اور بڑا اہتمام کر کے اور بہت انتظام لے کر چلے تھے، بے سر و سامان، مختصر اور غریب الدیار دین الہی کے فوج داروں اور علم برداروں نے ان سب حقائق معراج کے منکروں کی گردنیں اللہ کے دین کے دشمن ابو جہل کے ساتھ کاٹ دیں۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں درخت زقوم کی خوراک کا ڈراوا دیتے ہیں، لوگو تم کھجور اور مکھن خوب کھاؤ۔ اور دجال کو اس کی اصل صورت میں حضور صلی علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رویت عینی سے دیکھا، موسیٰ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں کیں۔ ایک شخص نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دجال کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اسے عظیم الجثہ اور واضح و ظاہری خباثت کے ساتھ دیکھا، اس کی ایک آنکھ صحیح حالت میں تھی، گویا وہ چمکتا ستارہ ہے، اور میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گورا، گھنگریالے بال والا اور تیز نظر دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گندمی رنگ، سیاہ بال اور قوی خلقت دیکھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام شکل و شمائل میں مجھ سے زیادہ قریب تھے، اتنے مماثل کہ گویا میں خود اپنا عکس دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ اور میں نزدیک
ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے جد اعلیٰ کو سلام کیجیے، تو میں نے ان کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے آیت کریمہ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ کی تفسیر میں روایت کی کہ معراج کی رات میں اور غیبی کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ امور غیبی کا مشاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم ظاہری سے کیا تھا۔ اس آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے جو کچھ آپ کو دکھلایا تھا۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت موسیٰ بن عمران کو طویل القامت اور گھنگریالے بالوں والا شخص دیکھا، گویا کہ وہ قبیلہ ازو شنوا کے لوگوں میں سے ہیں، اور میں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو میانہ قد، سرخی مائل سفید رنگ اور سر کے بال لٹکے ہوئے دیکھا، اور میں نے داروغۂ جہنم اور دجال کو دیکھا، اور ان سب کا دیکھنا ان نشانیوں میں سے ہے جن کو رحمت پروردگار نے دکھایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فلا تکن فی مریۃ من لقائی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر اس طرح کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً دیکھا ہے اور ملاقات کی ہے۔ امام احمد، نسائی، بزار، طبرانی، بیہقی اور ابن مردویہ نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں سماوی سفر میں ایک لطیف خوشبو پر سے گزرا۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ خوشبو کیسی ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ دختر فرعون کی مشاطہ کی خوشبو ہے، اور واقعہ اس خاتون نیک نہاد کا یہ ہے کہ ایک روز دختر فرعون کے بالوں میں کنگھی کرنے کے دوران اس کے ہاتھ سے وہ کنگھی گر گئی اور مشاطہ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو اٹھایا۔ دختر نے پوچھا کیا میرے باپ کا نام اللہ ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا میرا اللہ سارے جہان کا، میرا اور تیرا، نیز وہ تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ لڑکی نے حیرت سے پوچھا کیا تمہارا رب میرے باپ کے سوا کوئی اور ہے؟ مشاطہ نے جواب دیا ہاں، میرے رب کے سوا کوئی رب نہیں۔ یہ خبر دختر فرعون نے اپنے باپ کو کر دی۔ پس فرعون نے اس کو طلب کیا اور پوچھا اے معمر اور وفادار مشاطہ، کیا تم میرے علاوہ کسی اور کو رب سمجھ بیٹھی ہو؟ پرستار توحید مشاطہ نے جواب دیا میرا رب اور تیرا بھی، نیز ساری کائنات کا تو وہی ایک رب ہے جو رب السماوات والارض ہے۔ مشاطہ کے اس جواب کے بعد فرعون نے ایک کھوکھلے مجسمے کو جو تانبے سے بنایا گیا تھا آگ پر تپانے اور سرخ کر دینے کا حکم دیا۔ جب وہ تپ کر مثل شعلہ ہو گیا تو اس نے حکم دیا کہ اس مجسمے کے اندر مشاطہ اور اس کی اولاد کو ڈال دیا جائے، تو انہوں نے ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو ڈالا، حتیٰ کہ شیرخوار بچے کو اس میں ڈالا۔ تو اس نے کہا کہ اے اماں تو اس میں آ جاؤ، پیچھے نہ ہٹنا کیونکہ تم حق پر ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 4 بچوں نے شیرخوارگی میں کلام کیا، ایک تو یہی بچہ، دوسرا بچہ وہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی، تیسرا بچہ جریح کا تھا، اور چوتھا شیرخوار حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ امام احمد، ابن ابی شیبہ، نسائی، بزار، طبرانی اور ابو نعیم نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات میں مجھے لے جایا گیا اور مکہ مکرمہ میں صبح کو میں گوشے میں بیٹھ کر فکر مند ہو رہا تھا کہ رات کے واقعہ معراج کو سن کر لوگ مجھے جھٹلائیں گے، کہ اسی دوران دشمن خدا ابو جہل آیا
دیا۔ اب میرے قریب بیٹھ کر اس نے استہزاء کے طور پر کہا کہ کیا کوئی نئی خبر یا تازہ بات ہے؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا ہم سے بھی ارشاد ہوا؟ میں نے کہا کہ رات مجھ کو لے جایا گیا۔ اس نے پوچھا کہاں تک؟ میں نے بتایا بیت المقدس تک۔ اس نے کہا کیا اس سفر کے بعد صبح کو ہمارے شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ کج فہم اور بدباطن ابو جہل نے سوچا کہ اسی وقت تردید کرنا اور جھٹلانا مناسب نہیں، مبادا ایسا نہ ہو کہ قوم کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے انکار کر بیٹھیں۔ کچھ دیر وہ اسی انداز پر سوچتا رہا، پھر اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں قبیلے کے لوگوں کو بلاؤں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے وہی باتیں فرمائیں گے جو مجھ سے بیان کی ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، حقائق تو ہر ماحول اور ہر صورت میں جوں کہ توں رہتے ہیں، اور حق و سچائی کو مصلحتوں کی بنا پر چھپانا درست نہیں۔ یہ سن کر دشمن رسول کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، کیونکہ اس نے سوچا کہ نعوذ باللہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کی سخن سازی اور دروغ بانی کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ پس اس نے پکارا اے بنی کعب آؤ آؤ۔ ابو جہل کی یہ آواز سن کر لوگ ادھر ادھر سے دوڑ کر جمع ہونے لگے، اور پھر سب اکٹھے ہو کر ابو جہل اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت ابو جہل نے مجھ سے کہا اے ابن عبداللہ، آپ رات کی وہی باتیں جو مجھ سے بیان کر چکے ہیں اس وقت اپنی قوم کو سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے رات بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا درا حال یہ کہ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے جلد ہی لوٹا دیا گیا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ اس پر کچھ لوگوں نے ہاتھ پر ہاتھ مارے اور کچھ لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھے تعجب کرنے لگے۔ اجتماع میں سے کوئی بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی پہچان بتا سکتے ہیں؟ ان لوگوں میں چند افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بیت المقدس کے بارے میں سوالات کے جوابات دیتا رہا، یہاں تک کہ بعض جوابات کے سلسلے میں مجھے شبہ ہوا تو فوراً مسجد اقصی کو میرے روبرو کر دیا گیا، اور میں دیکھ کر سوالات کے جوابات پورے اعتماد کے ساتھ دیتا رہا۔ آخر میں لوگوں نے کہا کہ جہاں تک نشانیوں کا معاملہ ہے، خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان فرمایا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیجئے کہ جنت ہموار و وسیع جگہ ہے اور پھول بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسریٰ میں تمام انبیاء علیہم السلام کے پاس سے گزرے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ گروہ اور جماعتیں تھیں، مگر چند انبیاء ایسے بھی تھے جن کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی جماعت کے پاس سے گزرے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے۔ میں نے سر اٹھایا تو بہت بڑی جماعت دیکھی جس نے افق کے ایک سرے سے دوسرے سرے کو گھیر رکھا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ طبرانی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر گزرے تو وہ اپنی نماز میں مصروف نماز تھے۔
امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر 50 نمازیں فرض کی تھیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخفیف کی درخواست پر ان کو صرف 5 کر دیا گیا۔ طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جب مجھے معراج ہوئی تو مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا پھل یعنی بیر بہت ہی بڑا پہاڑ کی چوٹی کے برابر تھا۔ امام احمد نے بسند صحیح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا۔ طبرانی نے اوسط میں بسند حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ایک مرتبہ چشم ظاہری سے اور ایک مرتبہ چشم قلب سے۔ طبرانی نے ایک دوسری حدیث بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس سلسلے میں روایت کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے رب کو اپنی چشم سے دیکھا۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر اپنے رب کی طرف ڈالی؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر سے اپنے باپ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، خلت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اور دید کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص فرما دیا۔ بیہقی نے کتاب الرؤیا میں ان الفاظ سے روایت کی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے ساتھ اور حضرت موسیٰ کو کلام کے ساتھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رویت کے ساتھ برگزیدہ فرمایا۔ اور بیہقی نے ان لفظوں سے روایت کی، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خلت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رویت ہے؟ مسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ آیت کریمہ ما کذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى، ترجمہ، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، یعنی دل نے نہ جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا، انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا۔ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دل کی آنکھ یعنی قلب بصیرت سے 2 مرتبہ دیکھا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب اسریٰ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج و ماجوج کی طرف بھیجا، میں نے ان کو دین اسلام اور اللہ کی بندگی کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا، پس وہ سب اور ان کے ساتھ نافرمان بنی آدم اور ابلیس اور اس کی ذریات سب جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث در بارہ اذان۔ طبرانی نے اوسط میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج آسمان پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اذان وحی کی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جبرائیل نے اذان پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ شب معراج میں 50 نمازیں اور 7 مرتبہ رفع جنابت کے لیے پانی بہانا اور کپڑوں سے نجاست وغیرہ کو 7 مرتبہ دھونا فرض کیا گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کمی کے لیے استدعا کرتے رہے حتیٰ کہ 5 نمازیں اور غسل جنابت 1 بار اور کپڑے پر سے نجاست کو 1 بار دھونا فرض کر دیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث در بارہ تاریخ معراج۔
ابن مردویہ عمر بن شعیب کے جد امجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں معراج ہوئی وہ 1 سال قبل ہجرت ربیع الاول کی 17ویں شب تھی۔ بیہقی نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہجرت مدینہ سے 1 سال قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے جایا گیا، اور بیہقی نے عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی روایت کی مانند روایت کیا ہے۔ بیہقی نے صدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت سے 16 مہینے پہلے معراج ہوئی۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے بطریق عبد الرحمن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی، حضرت رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو انہوں نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے اور ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور آب شیریں وہ وسیع و ہموار ہے، اور اس کے بیل بوٹے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم ہیں۔ مسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کی تفسیر میں روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، ان کے 600 بازو تھے اور ان کے پروں سے مختلف رنگ کے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں۔ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آیت کریمہ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ کی تفسیر میں بیان کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سبز زفرف کو دیکھا کہ جس سے سارا افق پر ہو گیا، سبز رفرف کو دیکھا کہ جس سے سارا افق پر ہو گیا۔ حدیث عبداللہ بن اسعد رضی اللہ عنہ زرارہ و دربارہ القاب ثلاثہ و قیام گاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزار ابن قانع اور ابن عدی نے حضرت عبداللہ بن اسد رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب اسریٰ میں مجھے اس قصر اعلیٰ تک پہنچایا گیا جس کی دیواریں گوہر آبدار کی، فرش زر خالص ہے اور وہ نور سے منور ہے، اور مجھ کو 3 القاب عطا فرمائے گئے، سید المرسلین، امام المتقین، قائد الغراء المعجلین۔ بغوی اور ابن عساکر نے اس کو ان الفاظ میں روایت کیا کہ مجھ کو موتیوں کے ایک قفس کی سیر کرائی گئی اور اس کا فرش سونے کا تھا۔ گزشتہ اوراق میں اذان کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ سے مروی حدیث معراج بیان کی جا چکی ہے۔